اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم زاہد ابن جعفر طلحہ دواخانہ نوشہرہ کینٹ سے۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے ان خواتین کے لیے جن کے رحم میں رسولیاں ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ رسولیاں کیوں بنتی ہیں اور رسولیوں کی وجہ سے حمل کیوں نہیں ہوتا، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ تو یہ یاد رکھ لیں، کچھ فیمیل ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے رحم میں جب رسولیاں ہو جاتی ہیں تو ان کی ماہواری جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کبھی 25 دن کے بعد، کبھی 20 دن کے بعد، کبھی 3 مہینے کے بعد، کبھی 50 دن کے بعد۔ جب آپ کی ماہواری ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے آپ کی جو ایگز ہیں، جو اوری بنتے ہیں رحم میں، وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، اس میں حمل نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ جو رسولیاں ہیں پانی والی یا گوشت والی، یہ کیوں بنتی ہیں؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خواتین جن کی خوراک میں گرم چیزوں کا استعمال زیادہ ہو، چٹپٹی چیزوں کا استعمال زیادہ ہو، فاسٹ فوڈ کا استعمال زیادہ ہو، چکن، برگر اور پیپسی کا استعمال بہت زیادہ ہو، ان کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ کچھ خواتین ایسی ہوتی جن کی کسی بھی جگہ پہ درد تھوڑا سا بھی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ پیناڈول کھا لو، درد کی ڈکلوفینک، سوڈیم ڈکلوفینک، پوٹاشیم کی گولیاں وہ کھاتی، اس کی وجہ سے بھی رحم میں رسولیاں ہوتی۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی جگر میں گرمی کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے رحم پہ اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وہاں پہ آپ کے رحم میں اثرات شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ یا پانی کی رسولیاں بنیں گی یا گوشت کی رسولیاں بنیں گی، یا آپ کی جو ماہواری ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ کچھ فیمیل ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے رحم کی سائیڈوں میں اگر وہ ہلکی پھلکی رسولیاں ہوں تو اس میں حمل ہو جاتا ہے۔ اس میں پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو دوسرا، تیسرا، چوتھا مہینہ شروع ہو جاتے تو رحم میں عموماً پین کی شکایت ہوتی ہے، درد کی شکایت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے پھر کوشش کریں کہ اگر آپ کو حمل ہے اور اس میں چھوٹی سی رسولیاں ہیں تو اس کے لیے پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ہلدی کا استعمال شروع کر دیں، اور اپنے خوراک میں ساگ کا استعمال مکمل ترک کر دیں، چاول کا استعمال مکمل ترک کر دیں، چکن کا استعمال بالکل نہ کریں، اور پیپسی وغیرہ کا استعمال نہ کریں۔ تو اس سے آپ کے رحم کی جو تکالیف ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ جو ہے آنا شروع ہو جائے گا، اور درد وغیرہ ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ فیمیل ایسی بھی ہوتی ہیں جب ان کے رحم میں رسولیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں تو ان کی رسولیوں کے پین کی وجہ سے یا درد کی وجہ سے ان کی بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی خواتین جب وہ رسولی کا صحیح جگہ سے علاج کرا لیں تو اس کا بلڈ پریشر اپنے نارمل پوزیشن پہ آ جاتا ہے، یا اگر ان کو رسولی کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کی شکایت ہے تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ چٹکی بھر زیرہ لے لیں اور 1 سبز الائچی، اس کا قہوہ پینا شروع کر دیں تو اس سے بھی اس کی طبیعت بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ کچھ فیمیل ایسی ہوتی ہیں جن کے رحم میں جب رسولیاں بن جاتی ہیں، جو چیزیں میں نے بیان کی ان کا استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور جب رسولیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں تو کچھ فیمیل ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے 10 دن بعد یا بالکل 40-50 دن تک یا 2 مہینے تک مسلسل خون رہتا ہے۔ 1-2 دن کا وقفہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ خون بہت زیادہ آنا شروع، یعنی خون جاری رہتا ہے، کم مقدار میں ہوتے ہیں لیکن جاری رہتے ہیں۔ اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ رسولی کے ساتھ ساتھ آپ کی وجود میں فائبر کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب فائبر کی کمی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو کثرت طمس، ہم اس کو طبی اصطلاح میں بولتے ہیں، کہ ماہواری کا جلدی آنا، اس میں بھی حمل نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں آپ ہلکا سا ترک کر دیں، استعمال زیادہ نہ کریں۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ کے رحم میں رسولیاں ہوں اور حمل نہ ہو رہا ہو تو آپ اپنے سارے ٹیسٹ الٹراساؤنڈ میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ بھیج دیں اور مجھے کال کر لیں، میں آپ کو طریقہ کار بھی بتاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہوگا۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0333 91 38 479۔ اس پہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہو اور واٹس ایپ میسج بھی کر سکتے ہو اور واٹس ایپ پہ بھی کال کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ طبی لحاظ سے ہم آپ کو بہترین مشورے دیں گے اور اسی وقت یہ بھی بتا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل حمل ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ السلام علیکم۔